نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ سورۃ الکہف کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیات نمبر 58 سے لے کر 61 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العزت کی نصیحت کو قبول نہ کرے، اعراض کرے، اور جو اپنی باتیں، جو اپنے کرتوت آگے اس نے بھیجے وہ ان باتوں کو بھول گیا، آگے چل کر ان کو اس کا حساب دینا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو، مشرکین کو دعوت دیتے کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے اس سے پہلے تم راہ راست پر آ جاؤ، تو اس کے اوپر وہ طعنے دیا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آ کیوں نہیں جاتا، جلدی آ جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا پروردگار بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہیں دیتا، ورنہ تمہارے کام ایسے ہیں کہ اگر عذاب دینا چاہے تو فی الفور آ جائے، اس میں ذرا برابر بھی تاخیر نہ ہو، جلدی یہ عذاب مانگتے ہیں ان کے اوپر آ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک وعدہ مقرر کر رکھا ہے، اس وعدے سے پہلے کبھی بھی یہ پھسل نہیں پائیں گے۔ جب وہ وعدہ آئے گا تو پھر یہ کہیں نہ چھپ پائیں گے، نہ ہی یہ کہیں پھسل سکتے ہیں، ان کے اوپر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا۔ اگر دنیا کے عذاب سے محفوظ رہ بھی گئے تو آخرت میں ان کو ضرور عذاب ملنا ہی ہے، جو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں اس کی وجہ سے آخرت میں تو ضرور عذاب ملے گا ہی۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو بتلا دیجئے کہ اس سے پہلے کتنی بستیاں گزری ہیں کہ سب کو ہم نے ہلاک کیا، وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ قوم عاد کو، قوم سمود کو، اس طرح کی کئی قوم صالح کو اللہ رب العزت نے تباہ کیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، ضد کیا، اور آپ ہر نبی کو جو بھی تھا اس وقت کا اس کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا۔ تو تمہارا بھی وعدے کا دن مقرر ہے، وہ وعدے کا دن آئے گا تو تمہارے اوپر بھی ہلاکت آ جائے گی۔ اگر ابھی نہیں آتی تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آخرت میں محفوظ رہو گے۔ جب وہ قیامت والا دن آئے گا اس وقت تو کوئی بھی چھپ نہیں سکتا، سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ کے سب کو حساب دینا ہے، وہ وعدے کا دن مقرر۔ اگلی آیت کے اندر اور پھر پورا رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو، صحابہ کو جو اس وقت کے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، وعظ کر رہے تھے۔ تو آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ وعظ بڑا ہی اچھا تھا۔ تو ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا کہ کیا آپ سے بھی کوئی زیادہ علم رکھنے والا ہے، کوئی زیادہ عالم ہے، آپ سے اچھا عالم ہو، بیان کرتا ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ حق بات تھی، سچ بات تھی، وقت کا نبی تھا، کتاب بھی نازل ہو چکی تھی، اور اس سے زیادہ اور کون بڑا ہو سکتا ہے قرائے ارض میں کہ اس وقت کے نبی سے زیادہ بڑھ کر تو کسی کو بھی مرتبہ نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے صحیح اور حق بات کہہ دی تھی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت کے ہاں جس کا بھی جتنا زیادہ مرتبہ ہوتا ہے، اگر معمولی سی بھی اس سے کوتاہی ہو جائے تو اس کے سزا بھی آیا کرتی ہے، تھوڑی تکلیف بھی ان کو پہنچا کرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا بھی ہے، اور اس سے آپ کو ملنا ہی اگر چاہو تو آپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، پھر میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے۔
یہاں پہ مفسرین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ جو اس سے پہلے آیتوں کے اندر گزری کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں غریب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ ہٹ جائیں تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اب یہاں ایک طرح سے ان کے لیے بھی سبق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مرتبے میں بڑے ہیں لیکن اب سے اپنے سے کم تر سے ملنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں کہ اس سے بھی میں علم حاصل کروں، اس سے بھی سیکھوں۔ تو کافروں کو چاہیے کہ اگر معمولی شخص بیٹھے ہیں تو اسے عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی ان کی مجلس میں بیٹھ جانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان کو ساتھ لیا اور ان کا نام مفسرین نے یوشع بن نون لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت بھی ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان کو ساتھ لیا اور پھر کہا کہ میں نہیں ٹلوں گا، میں نہیں ہٹوں گا اس مقام پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو دریا یا دو سمندر کے ملنے کی جگہ پر وہ بندہ آپ سے ملے گا، مجھے وہاں ملنا ہے، اگرچہ مجھے کتنا ہی زمانہ لگ جائے، کئی عرصے بھی گزر جائے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، ان سے مل کر ہی رہنا ہے۔ حقوبہ کا لفظ اللہ رب العزت نے فرمایا، حقوبہ 80 سال کے اندر آتا ہے کہ بھلے 80 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت گزر جائے میں اس بندے سے مل کر ہی رہوں گا، جو مقام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اب جب یہ دونوں جانے ہی لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری وہاں پہنچنے کی جگہ پر مقام پر کیا نشانی ہوگی، کیسا بندہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور وہ مچھلی بھی مردہ ہو اپنے ساتھ لے لو اور اس کو ساتھ کھانا بھی بناتے رہو اس سے، لیکن جب وہ مچھلی زندہ ہو جائے، سمندر کے اندر چلی جائے تو پھر وہی تمہارا مقام ہے اور وہیں وہ تمہیں بندہ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ دونوں چل پڑے اور دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہہ دیا تھا کہ جب بھی یہ مچھلی کہیں زندہ ہو جائے تو مجھے وہ بات بتلا دینا۔ اب یہ دونوں ساتھی نکل پڑے اور جب وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر گر گئی، چلی گئی، تو وہ ساتھی بھول گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹے تھے اور وہ مچھلی بھی بڑے اچھے انداز سے طریقے سے اندر گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے عام مچھلیاں اگر جاتی ہے تو جاتے ہی پانی مل جاتا ہے، لیکن وہ مچھلی گئی، وہ سرنگ کی طرح بن گیا اور پانی آپس میں ملا بھی نہیں۔ یوشع بن نون نے بڑی عجیب چیز دیکھی اور اس وقت یاد بھی رہا کہ میں بتلاؤں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور وہ بتلانا بھول گیا، پھر دوبارہ آگے چل پڑے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کو پکڑے جو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے اوپر جلدی عذاب آ جائے۔ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا دن مقرر ہے، ہرگز وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی ٹلنا یا اس سے چھپنا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے ہلاکت کا جو وعدہ مقرر تھا وہ مقرر کر رکھا تھا، اس کے اوپر ان کو ہلاک کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین، کہ میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میں پہنچ جاؤں، او امضی حقبہ، یا یہ کہ ایک زمانہ گزر جائے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، اور جب وہ دونوں پہنچے تو ان دونوں کے مجموع جگہ جمع ہونے کی، دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر نسیا، دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور پس اس نے مچھلی نے راستہ بنا لیا تھا سمندر میں سرنگ کی طرف۔